السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو درود پاک کی شان و فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ احباب کا شوق و ذوق زیادہ ہو اور اس لازوال دولت سے اپنی اپنی جھولیاں بھر سکیں۔ میرے عزیز بھائیوں، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے کچھ بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان فرمائے ہیں، جو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود پاک بھیجتا ہے، ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10 مرتبہ۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے، جو کہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے گناہوں سے نجات پاتا ہے۔ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا، خصوصی عنایت ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا۔ پل صراط پر سے نہایت آسانی اور تیزی سے گزر جائے گا۔ پل صراط پر اسے نور عطا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا عمل ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد، پھر آگے اس کی اولاد، پھر آگے اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، یعنی کہ 3 نسلوں تک درود پاک رنگ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اسے بھی نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا اور پھر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔
درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک سے چھو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لیے قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولی و ذمہ دار ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جان کنی یعنی نزاع کے وقت آسانی ہوتی ہے۔ جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور بڑھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود پاک پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود شریف کو سونے کی قلموں سے چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں پیش کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہو جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ قانون قدرت ہے کہ جو اس جہاں میں ہنستا ہے وہ اس جہاں میں روئے گا، اور جو یہاں روتا ہے وہ وہاں خوشیاں منائے گا۔ جو یہاں عیش کرتا ہے وہ وہاں مصیبتوں میں پھنس جائے گا۔ لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہاں بھی عیش ہے اور وہاں بھی عیش، یہاں بھی خوشیاں مناتا ہے اور وہاں بھی خوشیاں منائے گا۔ درود پاک ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔ درود پاک ایک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ میرے عزیز بھائیوں، درود پاک آب حیات ہے۔ وہ آب حیات کے ہزاروں آب حیات اس پر قربان ہو جائیں، کیونکہ بالفرض کسی کو دنیا میں آب حیات مل جائے اور وہ اسے پی لے اور پھر اسے 1000، 5 یا 10,000 سال تک بلکہ قیامت تک زندگی مل جائے تو دنیاوی زندگی، پریشانیوں کی زندگی، دھوکے اور فریب کی زندگی آخر ختم ہو جائے گی۔ لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے کہ جس نے اسے پی لیا اسے جنت میں وہ زندگی عطا ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں۔ مثلا 1000، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، یہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ ابدی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس زندگی میں گدلا پن نہیں، دھوکہ فریب نہیں، بے چینی نہیں، دکھ درد نہیں، بلکہ چین ہی چین ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ تو دنیا کا آب حیات اس آب حیات کا اہم پلہ کیسے بن سکتا ہے؟ درود پاک ایک اسم اعظم ہے۔ اس اسم اعظم سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، خواہ وہ دنیا کے کام ہو خواہ آخرت کے سب پورے ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ آج انسان مصیبتوں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنایا
اور اس ذات و برکات کے دامن سے دور ہو گئے جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور نت نئی مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان مبارک قدموں کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی اس سے پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی۔ جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا، جو ہٹ گیا وہ پھنس گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، یہ مثال صرف تفہیم سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ان کی شان اس سے بالا و ارفع و اعلیٰ تر ہے۔ مثال یہ کہ چکی خواہ دستی یعنی گھریلو چکی ہو یا مشینی، طریقہ کار ایک ہی ہے۔ وہ یہ کہ درمیان میں ایک کلی سی ہوتی ہے جس کے گرد ایک پتھر گھومتا ہے۔ اس کلی کے سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں، وہ دانے جب کلی کے قدموں سے دور ہوتے ہیں تو پتھر کی ضد میں آ جاتے ہیں اور پس جاتے ہیں۔ دانے جتنا کلی کے قدموں سے دور ہوں گے اتنی ہی پتھر کی مار زیادہ پڑے گی۔ آپ ہی سوچ کر بتائیں، جو دانہ کلی کے قدموں کو نہ چھوڑے اسے پتھر کی گردش کا کیا ڈر، اور جب کلی کا دامن چھوٹ گیا چکی کی گردش اسے نیست و نابود کر دے گی۔ بلا تشبیہ کائنات کا مرکز وہ ذات گرامی ہے جسے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ ساری کی ساری کائنات ان کے گرد گھوم رہی ہے، اور جو شخص ان کے قدموں سے لپٹا رہے اسے گردش زمانہ کا کیا خوف، اسے گردش زمانہ اسی وقت ہی لپیٹ میں لے لے گا جب وہ مرکز کائنات کا دامن چھوڑ دے گا۔ لہذا ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں، اور قرب کا ذریعہ یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، درود پاک کے بے شمار اور ان گنت فوائد ہیں، جن میں سے کچھ میں نے بیان کیے ہیں۔ یہ سارے کے سارے فائدے بلا شک و شبہ آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے، مگر تو ان کا پن کر تو دیکھ۔ اگر تو ان سے بیگانہ رہے اور کہتا پھرے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، تو قصور تیرا اپنا ہے۔ آفتاب تو پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے اور پورے جہان کے لیے بلکہ سب جہانوں کے لیے فیض رساں ہے، لیکن اگر تو کہتا پھرے کہ آفتاب نہیں ہے تو قصور تیرا اپنا ہے۔ آفتاب کی فیض رسانی میں کوئی کمی نہیں۔ اے میرے عزیز بھائیوں، ان کا دامن پکڑ لیں اور ان کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ دل میں حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت پیدا کر، کیونکہ جو دل ان کی محبت و عظمت سے خالی ہے اس کے درود پاک پڑھنے کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین ہے، ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت ایمان کا رکن ہے، ان کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ اصل ایمان کے لیے اصل محبت شرط ہے، اور ایمان کامل ہونے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کامل ہونی چاہیے۔ جس دل میں محبت مصطفیٰ نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، لہذا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا رکن ہے۔ کسی بندے کا ایمان محبت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ ثابت ہو سکتا ہے اور نہ مقبول ہو سکتا ہے۔ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے شرط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شرط ہے۔ لہذا جو شخص نبی اکرم نور مجسم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ دربار الہی میں
مردود ہے۔ ایک کلمہ گو مسلمان نے یوں کہہ دیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے رسول سے ایمان کی طرف سے صرف رہنمائی ملی ہے، باقی ایمان کا نور وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایمان کا نور نہیں۔ یہ سن کر ایک اللہ والے نے فرمایا، ارے کیا کہتا ہے؟ اگر ہم وہ نور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچ رہا ہے کاٹ دیں اور تیرے پاس وہ ہدایت اور رہنمائی رہ جائے جس کا تو ذکر کرتا ہے، کیا تجھے یہ منظور ہے؟ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بد نصیب سلیب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہو گیا اور کفر میں پڑ گیا اور کافر ہو کر مر گیا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہماری ویڈیو کا لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینلز کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔